خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید مناتی ہے۔ کورپس کرسٹی یعنی یسوع کا پاک بدن اور خون۔ آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے دائمی اس دنیا میں اور ہمارے ساتھ یسوع کی دائمی حضوری کو یاد کرتی ہے، یسوع کی دائمی موجودگی کو یاد کرتی ہے کہ یسوع مسیح اقدس یوخرسٹ کے ساکرامنٹ میں، پاک التار کے ساکرامنٹ میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اپنے پاک بدن اور خون کی برکت کے وسیلہ سے، اپنے پاک بدن اور خون کی موجودگی کے وسیلہ سے یسوع مسیح ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کے درمیان، ان کے لیے رحم، ان کے لیے فضل اور ان کے لیے برکت کا باعث بنا رہتا ہے۔ یاد رکھیں یسوع کے الفاظ کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اپنی یادوں کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یسوع مسیح اپنے کلام کی برکت اور کلام کی قدرت اور کلام کے فضل کے وسیلہ سے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو یسوع مسیح کی موجودگی کا نشان اور علامت، یسوع کی حضوری کی علامت اس دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ پاک ماس کی قربانی کے ذریعہ سے یسوع کے پاک بدن اور خون کی صورت ہے۔ یہ یسوع کا پاک بدن اور خون ہے جس کی آج ہم عید مناتے ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی ضیافت جو ہے، یہ ہمارے کیتھولک ایمان کی بنیاد بھی ہے اور ہمارے کیتھولک ایمان
ایمان کی معراج بھی ہے، بلندی بھی ہے، اقدس یوخرس کی عبادت، اور یہی بندگی ہمارے ایمان کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہی وہ واحد عبادت ہے جس میں خدا کا اکلوتا بیٹا آسمان سے اتر کر التار کے اقدس ساکرامنٹ میں آن موجود ہوتا ہے۔ اور کس طرح موجود ہوتا ہے؟ حلیمی، فروتنی، عاجزی کے ساتھ پاک التار کے ساکرامنٹ پر آن اترتا ہے، ایک روٹی کی صورت میں اور پیالے کی صورت میں، بدن اور خون کی صورت میں آن موجود ہوتا ہے، اور لوگ اور اس کے ماننے والے اور یہ دنیا اس کی برکت سے فیض یاب ہوتی ہے، رحم حاصل کرتی ہے، فضل پاتی ہے، برکت پاتی ہے، تسلی پاتی ہے، تشفی پاتی ہے۔ عزیزو، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں معجزات ہیں جو اقدس یوخرس کی تعظیم میں، اقدس یوخرس پر نظر کرنے سے اور اقدس یوخرس کو حاصل کرنے سے اس دنیا میں وقوع پذیر ہوئے۔ اقدس یوخرس کے ذریعہ سے، کاہن کے ہاتھوں سے ہم یسوع کا پاک بدن اور خون حاصل کرتے ہیں۔ یہ یسوع کی حضوری اور یسوع کی موجودگی کا ساکرامنٹ ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں، یسوع مسیح نے اپنے آخری کھانے کے موقع پر کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے روٹی لے کر برکت چاہی، توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی اور کہا، لو کھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ میرا بدن ہے۔ اسی طرح پیالہ لے کر برکت چاہی اور کہا کہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے ایک نصیحت کی، اس کے بعد ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت کیا تھی؟ کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، میری یادگاری میں یہ کیا کرو۔ جب جب تم یہ کرو گے، جب جب اس عمل کو دہراؤ گے، تو میں یاد آؤں گا، میں موجود ہوں گا، میں حاضر ہوں گا، میں وہاں پر آن موجود ہوں گا۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی یادگاری بھی ہے، کمیموریشن، یادگاری، اور یسوع مسیح کی ضیافت بھی ہے، سیلیبریشن ہے، کمیموریشن، سیلیبریشن، یسوع کی یادگاری اور یسوع کی ضیافت ہے، اقدس یوخرس اور یسوع کا پاک بدن اور خون، جس کی آج ہم عید مناتے ہیں۔ عزیزو، یسوع کے الفاظ پر پھر ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ لو اس روٹی میں سے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے اور اپنے رحم کے ذریعہ سے اس اقدس یوخرس کی قربانی میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ عزیزو، دیکھنے والا جب پاک التار کے ساکرامنٹ کو دیکھتا ہے تو یہ روٹی ہے، میدے کی بنی ہوئی روٹی ہے، اور انگور کے رس کا پیالہ ہے۔ دیکھنے والا اس کو روٹی کی صورت میں دیکھتا ہے اور انگوری رس کے پیالے کی صورت میں دیکھتا ہے، لیکن ایمان کے وسیلہ سے، یسوع کے الفاظ پر یقین، ایمان اور بھروسہ رکھنے کی برکت کے وسیلہ سے وہ روٹی نہیں رہتی، بلکہ یسوع کا پاک بدن بن جاتی ہے، اور وہ انگوری رس جو ہے وہ رس نہیں رہتا، بلکہ یسوع کا پاک خون تب میں تبدیل ہو کر ہمارے لیے رحمت اور فضائل کا خزانہ بن جاتا ہے۔ پالوس رسول جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط میں 5ویں باب 6 آیت میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ہم اسے اپنے ایمان کے وسیلہ سے قبول کرتے ہیں۔ ہم دیکھنے پر
پر ہی صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، ہم اس کی برکت کے وسیلہ سے ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھنے والا اسے روٹی کی صورت میں دیکھتا ہے، لیکن ایمان لانے والا اور یسوع پر بھروسہ رکھنے والا اور یسوع کے الفاظ کو خدا کے الفاظ سمجھنے والا اسے یسوع کے بدن کی صورت میں جو ہے حاصل کرتا ہے۔ یسوع کے الفاظ پہ غور کرتے ہوئے ہم ایک اور نقطے پر دھیان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یسوع نے کہا لو اس میں سے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، بدن ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا یہ میرے بدن کی مانند ہے، یسوع نے یہ نہیں کہا یہ میرے بدن کی طرح ہے، یا یہ میرے بدن جیسا ہے، یا یہ میرے بدن کا الٹرنیٹیو ہے، نعم البدل ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ یسوع کے الفاظ بڑے سادہ، بڑے اسٹریٹ فارورڈ، چونکہ تو ہے لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہی میرا بدن ہے۔ اور یسوع نے پیالہ لے کر برکت چاہی اور اپنے شاگردوں کو دی، لو اس میں سے پیو، یہ میرا خون ہے، نئے عہد کا خون ہے، یا یہ میرے خون کی طرح ہے، ایسا نہیں کہا، یہ میرے خون کی مانند ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا یہ میرا خون ہے۔ اس لیے پاکماں کیتھولک کلیسیا جو ہے اقدس التار کے ساکرامنٹ کی قربانی کو، روٹی کے توڑنے اور پیالے کی برکت کے عمل کو یسوع کی دائمی حضوری کا ساکرامنٹ کہتی ہے، یسوع کی دائمی حضوری کی برکت کہتی ہے، یسوع کی دائمی حضوری کی موجودگی کہتی ہے کہ یسوع مسیح کلی طور پر، مکمل طور پر اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ التار کے اقدس ساکرامنٹ میں موجود رہتا ہے۔ عزیزو، یسوع کا پاک بدن اور خون، روٹی کے توڑے جانے کا یہ عمل جو ہے، یہ یسوع کی شناخت اور پہچان کا ساکرامنٹ اور عمل ہے، نشان ہے، علامت ہے۔ یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور شاگرد جو ہیں وہ پریشان تھے، مایوس بھی تھے، نا امید میں تھے، اور یسوع جی اٹھا، یسوع بار بار ان پر ظاہر ہو کر انہیں کس طرح سے اپنی پہچان کرواتا ہے، کس طرح سے ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے، کس طرح انہیں یاد کرواتا ہے کہ یہ وہی استاد ہے، یہ وہی ان کا المسیح ہے، یہ وہی ان کا بچانے والا ہے جو اب مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو عزیزو، کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب جب یسوع مسیح جی اٹھا، یسوع ان کے ساتھ روٹی توڑتا ہے، روٹی توڑنے کے عمل کو دہراتا ہے، تو شاگرد کیا کہتے ہیں؟ شاگرد یسوع کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو خداوند ہے، یہ تو خداوند ہے، یہ خداوند ہی ایسا عمل کر سکتا ہے، خداوند کی یاد کا یہ عمل ہے، یسوع کے ہونے کا یہ عمل ہے، یسوع کی موجودگی کا یہ عمل ہے، یسوع کی حضوری کا یہ عمل ہے، یسوع کی شناخت اور پہچان کا یہ عمل ہے۔ اس لیے رسول جو ہیں جب جب بھی یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان پر ظاہر ہوا، روٹی توڑی اور انہوں نے یسوع کو پہچان لیا، اور پھر یسوع نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب ہمیں باور کرواتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا رسولوں کے ساتھ، ابتدائی مومنین، ابتدائی کلیسیا اور پہلے مسیحی جو تھے وہ گھر گھر یسوع کی عبادت کیا کرتے، یسوع کی بندگی کیا کرتے، اور ساتھ ساتھ ایک عمل ہمیشہ دہراتے تھے، اور وہ عمل تھا اقدس یوخرسٹ کی سیلیبریشن، اقدس یوخرسٹ
کرنے کی برکت، اقدس یوخرس کے ساکرامنٹ کی برکت، اور یہ ان کی عبادت کا حصہ بن گیا۔ جہاں کہیں بھی رسول جمع ہوتے، جہاں کہیں بھی ابتدائی کلیسیا کے لوگ جمع ہوتے، وہاں پر روٹی توڑی جاتی، خداوند یسوع مسیح کا مذبح سجایا جاتا، پاک الطار لگایا جاتا اور روٹی توڑی جاتی اور یسوع کے پاک بدن اور خون میں شرکت کی جاتی، شامل ہوا جاتا، شریک ہوا جاتا، اور اس طرح لوگ جو ہیں یسوع کے پیار میں، یسوع کے رحم میں اور زیادہ مضبوط ہوتے، اور زیادہ ترقی پاتے، اور زیادہ رحم اور فضل حاصل کرتے۔ عزیزو، اقدس یوخرس جو ہے یہ یسوع کی دائمی حضوری ہے، اور جہاں یسوع کی حضوری ہے وہاں خدا کی برکت ہے، وہاں خدا کا رحم ہے، وہاں خدا کا پیار ہے، وہاں خدا کی شفا ہے، وہاں خدا کی نجات ہے، وہاں خدا کی مضبوطی ہے، وہاں پر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ عزیزو، اقدس یوخرس کی برکت مومنین کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جو سب سے بڑی برکت اقدس یوخرس کی ہے کہ یہ یسوع کے ماننے والوں کو اکٹھا کرتی ہے کہ آؤ یسوع کے چوگرد جمع ہو جاؤ، آؤ یسوع کے حضور جمع ہو جاؤ، آؤ یسوع سے رحمت، فضل اور برکت پاؤ۔ یہ متحد کرتی ہے، یہ اتحاد میں لے کر آتی ہے، یہ شراکت کرنے کے لیے ایمانداروں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ یسوع کی ضیافت میں شامل ہو جاؤ۔ تو اقدس یوخرس کی برکت ہمیں اتحاد کے لیے اکساتی، مائل کرتی اور ہمیں برکت دیتی ہے، ایک ہونے کے لیے بلاتی ہے، متحد ہونے کے لیے بلاتی ہے، اور یسوع مسیح کا ایک واحد بدن بننے کے لیے بلاتی ہے۔ کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے کہ کلیسیا کے تمام لوگ جو ہیں، تمام ایماندار جو ہیں، یہ فردن فردن ایک ایک مل کر سب اکٹھے ہو کر کیا بنتے ہیں؟ یسوع کا بدن بنتے ہیں، یسوع کا اسراری بدن بنتے ہیں۔ تو عزیزو، اقدس یوخرس پاک الطار کے ساکرامنٹ میں موجود ہو کر یسوع کا بدن بناتی ہے۔ اس پاک الطار پر بھی اور مومنوں کی زندگی میں بھی، مومنوں کی زندگی اور ان کے وجود میں بھی یسوع کا پاک بدن بنتا ہے۔ عزیزو، اقدس یوخرس ہمیں پاک کرتی ہے۔ اقدس یوخرس کا ساکرامنٹ، یسوع کا پاک بدن اور خون جو ہے یہ ہمیں پاک کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح اس روٹی کی صورت میں، اقدس یوخرس کی صورت میں، پاک شراکت کے ساکرامنٹ میں اپنی پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب ہم اسے اپنے ہاتھوں پہ حاصل کرتے ہیں اور جب ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں، تو عزیزو، یہ وہ عمل ہے کہ جب خدا ہم گناہگاروں کے جسم میں آن اترتا ہے، جب خدا ہم گناہگاروں کے وجود میں آ کر قیام کرتا ہے، ڈیرا لگاتا ہے، ہماری زندگی کا حصہ بناتا ہے، خدا جو سراپا پاک ہے، ہم ناپاک انسانوں کی زندگی میں آن اتر کر ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اقدس یوخرس کے ساکرامنٹ کی برکت کے وسیلہ سے ہمارے معافی ملتی ہے، کیونکہ جہاں خدا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ یاد رکھیں، خروج کی کتاب میں جب خدا جو ہے جلتی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ، اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ تو عزیزو، جب خدا جس جگہ موجود ہوتا ہے، جس جگہ قیام کرتا ہے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، وہ جگہ پوتر ہو جاتی ہے، وہ جگہ خدا کے قیام کرنے کے
لائق بن جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اقدس یوخرس کو حاصل کرتے ہیں، پاک شراکت کو حاصل کرتے ہیں، تو خدا ہم گناہگاروں کے دلوں میں اترتا ہے، ہم گناہگاروں کے وجود میں اترتا ہے اور ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہم جو ہیں پاک صاف ہو کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ عزیزو، اقدس یوخرس جو ہے یہ ہمارے دلوں میں انسانی قدروں کو اجاگر کرتی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کا ہی حوالہ دیتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ جب گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، اقدس یوخرس منایا کرتے تھے، تو پھر وہ انسانی قدروں کو بھی عمل میں لاتے تھے۔ اور انسانی قدریں کیا تھی کہ وہ اپنا مال اور دولت جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ ان لوگوں میں تقسیم کرتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو۔ یہ اقدس یوخرس کی برکت کا وسیلہ سے ہوتا تھا، یہ یسوع کی موجودگی کی برکت کے وسیلہ سے ہوتا تھا، یہ یسوع کے ہونے اور پاک شراکت کو حاصل کرنے کی برکت کے وسیلہ سے ہوتا تھا کہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ جو تھے وہ شراکت کرتے تھے، دوسروں میں بانٹ دیا کرتے تھے، حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ عزیزو، آج کی اس دنیا میں بھی اقدس یوخرس جو ہے یہ ہمیں دعوت دیتی ہے۔ یسوع کا پاک بدن اور خون ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس خوبصورت عمل کو دہرائیں، ضرورت مند کے کام آئیں، حاجت مند کی ضرورت کو پورا کریں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جنہیں ہمارے رحم کی اور ہمارے پیار کی اور ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس وبا کے عالم میں ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، روز کی دیہاڑی نہیں ہے اور کام کاج بند ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگاری کا شکار ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس روزمرہ کے وسائل نہیں ہیں۔ تو اقدس یوخرس یسوع کا پاک بدن اور خون ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم یسوع کا فضل پا کر اپنے ہاتھوں کو ان کی جانب بڑھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کر ہم یسوع کے وجود کو ہمیشہ اپنے درمیان قائم کریں اور خدا کی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کر سکے۔ آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید بہت بہت مبارک ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔